بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو پیارے بچوں، کل آپ کو میں نے پڑھایا تھا کہ گرو نانک دیو جی کے بارے میں نے ایک آپ کو لیسن دیا تھا، اور آج ہم اس کا پارٹ 2 کرنے جا رہے ہیں، جو پنجم جماعت کا اردو ہے، اور ہمارا موضوع جو ہے وہ ہے گرو نانک جی۔ تو اس کے بارے میں نے کل آپ کو پڑھایا تھا، اور ساتھ میں نے آپ کو بتائے تھے کل جو معنی میں نے آپ کو لکھائے تھے کہ کون کون سے اس میں مشکل الفاظ جو تھے اس کی شروعات میں آتے تھے، تو اس کے بارے میں نے پڑھایا تھا گرو نانک جی کے۔ جیسے میں آج آپ کو اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ محتاج کیا ہوتا ہے، ضرورت مند، گرستی ہوتی ہے گھر بار، مفلس کہتے ہیں غریب کو، فانی مٹنے والا، اور رفتہ رفتہ ہوتا ہے آہستہ آہستہ، پوتر ہو گیا پاک مقدس، نقش ہوگی لکھی گئی، مقدس ہو گیا پاک۔ تو آج ہم یہاں سے آگے چلتے ہیں۔ یہ ہم نے کل آپ کو گرو نانک کے بارے میں یہاں سے میں نے پڑھایا تھا، اور آج ہم اس کا جو ہے یہ پارٹ 2 کرنے جا رہے ہیں۔ تو کل یہاں تک ہم نے پڑھا تھا، آج ہم بڑھیں گے یہاں سے آگے۔ تو آپ اپنا کتاب اردو 5ویں اردو کی صفحہ نمبر 76 نکالیے، 76 آپ نکالیں گے۔ تو پیارے بچوں، تو ہم نے پڑھا تھا کہ کمانے کے لیے، کوئی کھرا سودا کرنے کے لیے یہ بھوکے اور کو کھانا انہوں نے کھلایا تھا، اور پورا خرچہ جو تھا باپ نے دیا تھا، کچھ لانے کے لیے جو شہر بھیجا تھا، تو وہ سب خرچ کر کے آ چکے تھے۔ تو آگے سے ہم پڑھتے ہیں، کالو چند کو یہ دیکھ کر رنج ہوتا اور غصہ بھی آتا کہ گرو نانک کی طبیعت دنیا کے کاموں میں نہیں لگتی، مگر کیا کرتا، گرو نانک کی بہن کپور تھالہ کے علاقے سلطان پور میں بیاہی گئی تھی، اور اس کا شوہر علاقے کے حاکم کی سرکار میں ملازم تھا۔ یہ سوچ کر شاید نوکری میں گرو نانک جی لگے، گرو نانک کو بھی سرکار میں نوکر رکھوا دیا۔ تو کیا ہوا کہ کالو چند کو دیکھ کر یہ رنج بھی ہوا، اور اس کو غصہ بھی آیا کہ ان کی طبیعت کیسی ہے، اس کی طبیعت جو ہے یہ دنیا کے کاموں میں ہے، اور گرو نانک کی جو بہن تھی کپور تھالہ کے علاقہ سلطان پور میں اس کا بیاہ ہوا تھا، اور اس کا شوہر جو تھا علاقے کا حاکم کی سرکار میں ایک ملازم تھا۔ اس نے سوچا کہ شاید نوکری میں گرو نانک کا جی لگے، گرو نانک کو بھی سرکار میں نوکر رکھوا لوں، ان سے سفارش کرا کے یا ان کے ذریعے۔ تو وہاں بھی گرو نانک نے محتاجوں اور ضرورت مندوں کے لیے دان پن کا دروازہ کھول دیا، اور سرکاری خزانے کا روپیہ غریبوں اور مفلسوں میں تقسیم کرنے لگے۔ چنانچہ اس ملازمت سے بھی الگ ہونا پڑا۔ تو وہاں پر گئے جہاں پر ان کو ملازم رکھا گیا۔ اب گورنمنٹ کا جو وہاں پر سرکار کا جو خزانہ تھا، گورنمنٹ کا جو خزانہ تھا، وہ بھی انہوں نے غریبوں میں بانٹنا شروع کر دیا۔ تو لہٰذا نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں سے بھی ان کو جانا پڑا۔ گرو نانک کے یہ رنگ ڈھنگ دیکھ کر ان کے والد نے سوچا کہ گرو نانک کی شادی کر دی جائے، گرستی کا بوجھ پڑے گا تو وہ اس طرح روپیے پیسہ خرچ کرنا چھوڑ دیں۔ انہوں نے گرو نانک کی شادی کر دی۔ تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ اس کی شادی کریں، تاکہ گھر گرستی کو دیکھ کر اب یہ جو کام کرتے تھے اس میں یہ اب کچھ کمانے لگے اور کچھ گھر بھی لائیں۔ گرو نانک کی شادی ہو گئی، 2 بچے بھی ہوئے، لیکن گرو نانک کا دل گرستی میں نہ لگا۔ وہ ہمیشہ کی طرح اپنی کمائی ضرورت مندوں پر خرچ کر دیتے۔ بیوی نے لاکھ سمجھایا، مگر ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ تو ان کی شادی ہو کر بھی انہوں نے اپنا کام جو تھا غریبوں اور محتاجوں کی جو وہ سیوا کرتے تھے وہ برقرار رکھا۔ وہ اکثر چپ چاپ بیٹھے رہتے اور دنیا کی باتوں پر غور کرتے۔ گیان، دھیان اور دین دھرم کی باتوں سے ان کی دلچسپی بڑھتی ہی گئی۔ ان کے دل پر یہ بات نقش ہوگی کہ دنیا چند روز کی ہے، یہاں کی ہر شے فانی ہے، اس کا کوئی بھروسہ نہیں، اس کا پیدا کرنے والا ہی ہمیشہ باقی رہے گا۔
انہوں نے گھر بار چھوڑ کر فقیری کی راہ لے لی۔ تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ دنیا جو ہے یہ بالکل کیا ہے، فانی ہے، یہ کچھ نہیں ہے، یہ دنیا سب کو چھوڑنی ہے، رہے گا وہی جو دنیا کو بنانے والا ہے، یعنی خدا اللہ نے۔ تو اس صورت میں انہوں نے کیا کیا، فقیری اختیار کر لی اور گھر بار کو چھوڑ دیا۔ باپ نے سمجھانے کے لیے مردانہ نام کی ایک مسلمان گوہی کو بھیجا، لیکن مردانہ خود گرو نانک کی چلا بن گئی۔ گرو نانک بالا اور مردانہ کے ساتھ آس پاس گھوم کر لوگوں کی نصیحت کرتے کہ خدا ایک ہے، وہی سب کا پیدا کرنے والا ہے، اس کے لیے سب برابر ہیں، چاہے کوئی بھی مذہب مانو، مگر نیک کام کرو تاکہ خدا کے سامنے شرمندہ نہ ہو۔ اس طرح ہوتے ہوتے ان کو سب گرو نانک کہنے لگے۔ تو اب انہوں نے کیا کیا کہ وہ گھر گھر جا کے نصیحتیں کرنے لگے، گھوم کر کے بھائی خدا ایک ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے، وہی مارنے والا ہے، اس کے لیے سب برابر ہیں، کوئی مذہب نہیں ہے، کوئی بڑا نہیں ہے، کوئی چھوٹا نہیں ہے، سب کام جو ہے وہ اچھے کام کرو، نیک کام کرو تاکہ خدا کے سامنے کل جانا ہے، وہاں شرمندگی نہ ہو۔ اس طرح انہوں نے کیا کیا، گرو نانک کے نام سے وہ مشہور ہوتے گئے۔ گرو نانک ملک اور شہر پھرے، کہتے ہیں وہ مکہ، مدینہ، بغداد بھی گئے۔ اس طرح جب اس دنیا کی سفر کی مدت تمام ہوئی اور آخری سفر کا وقت آیا تو ضلع گورداس پور میں آئے اور وہی 1539 عیسوی میں 90 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ تو کیا ہوا، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گرو نانک ہر ملک میں گئے، شہر میں گئے نیکی کا سبق دینے کے لیے، اور اس کی کتاب کے مطابق مکہ میں، مدینہ میں گئے، بغداد میں گئے، اور اس کی سفر کی مدت آخر ختم ہوئی اور واپس وہ پنجاب آئے۔ پنجاب کے گرداسپور میں 1539 عیسوی میں 90 سال کی عمر میں آخر ان کا انتقال ہوا۔ پیارے بچوں، گرو نانک جو تھے یہ بہت ہی مشہور و معروف تھے اور بڑے ہی نیک تھے، اور گرو دھرم جو ہے، سکھ دھرم جو ہے اس کے بانی تھے۔ تو آپ اس کو دوبارہ پڑھیے گا اور اپنا خیال رکھیے گا، گھر میں رہیے گا، خوش رہیے گا، اور جب کبھی باہر جائیں گے تو آپ ماسک لگا کے جانا۔ باقی والسلام، خدا حافظ۔